السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں آباد و شاد اور خوش و خرم رکھے اور ہمیں ہنستا بستا رکھے۔ یہ جی میرے بچوں کا اسٹڈی ٹائم ہو گیا، اور ان کا اسٹڈی ٹائم ہوتا ہے تو پھر مجھے ان سے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا، جس میں میں انہیں ساتھ لے جا سکوں اپنے کام کرنے، یعنی بھوسا اٹھانا ہوتا ہے شام کو یا گھاس لے کے آنا ہوتا ہے، تو پھر ان کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اکیلا تو پھر یہ کام ہو نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی سر پہ رکھنے والا، اٹھوانے والا ہو، ہیلپ کرنے والا، تو پھر ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کو ساتھ لے کے جاتی ہوں تاکہ مجھے ذرا آسانی ہو جائے، اور یہ پھر میرے ساتھ جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے گھر کے کاموں میں چھوٹے بڑے جو بھی ہو سکے بچوں کو اپنے ساتھ لگایا کریں، اس سے بچوں کو ایک تو گھر میں کے کاموں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، دوسرا وہ پھر آگے جا کے سیکھتے ہیں اور اپنی لائف میں بھی کر سکیں گے۔ لیکن جس بچے کو آپ کبھی کسی کام میں انوالو نہیں کرتے، ایک تو وہ ہمیشہ مطلب گھر سے بھی دور دور رہتا ہے اور آپ سے بھی دور رہتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا کہ گھر کیا ہے اور باہر کیا ہے یا گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ ان کو ساتھ انوالو کریں گے، ایک تو وہ کام سیکھیں گے، اور دوسرا آپ کی ہیلپ بھی ہو جائے گی، تیسرا آگے انشاءاللہ ان کی یہ ہیبٹ بن جائے گی کہ وہ خود سے وہ کام کر سکیں، انہیں احساس ہو کہ یہ کام گھر کا ہے یا کرنے والا ہے، اور انہیں آتا بھی ہوگا۔ جس نے کبھی نہ کیا ہو تو اس کو میں تو اکثر کہتی ہوں کہ اگر بچے کو آپ بڑا ہو جائے اور وہ کام جو اس نے کبھی نہ کیا ہو آپ کروائیں تو بچے کو کام آتا ہے، لیکن وہ لانگ ٹائم کے لیے اگر کرنا پڑے، جیسے گھر کی صفائی ہے، بچیوں کو کھانا بنانا، جو بھی اگر ہم نہیں سکھاتے تو آگے چل کے جب ان کو کرنا پڑتا ہے تو چونکہ انہوں نے چھوٹے ہوتے وقت سے نہیں کیا ہوتا، پہلے کبھی نہیں کیا ہوتا، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنا اسٹیمنا اس کام کے لیے چاہیے۔ تو پھر ایک دن کر لیں تو بھی اگلے دن ان کا اسٹیمنا ختم ہو جاتا ہے، وہ بیزار ہو جاتے ہیں۔ شروع سے کرتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے، پھر دوسرا انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ سے چیزیں بنائی ہوتی ہیں، اگر شروع سے کیا ہو تو پھر وہ سیٹ کر لیتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا، اتنی دیر لگے گی، اس میں ہو جائے گا، اور دوسرا انہیں طریقہ بھی آتا ہے اس کام کا، پھر انہیں اور جلدی ہو جاتی ہے۔ تو شروع سے اگر بچوں کو اپنے ساتھ لگائیں گے تو ان کے لیے بھی آسانی ہے اور آپ کے لیے بھی آسانی ہے، کیونکہ ان کو اگر وہ کام آتا ہے تو فیوچر میں اگر وہ تھوڑے بڑے ہو جائیں، آپ نہیں ہوتے، تو بھی وہ آپ کی ہیلپ کروا دیں گے یا پیچھے سے کام کر دیں اگر آپ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر انہوں نے کبھی نہیں کیا تو نہ تو وہ آپ کی ہیلپ کر سکیں گے، نہ اپنے لیے یہ کام ان کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ وہ خود کر سکیں اپنے لیے۔ تو اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، انہیں کوئی نہ کوئی اسکل، کوئی نہ کوئی کام سکھائیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بچے میرے کو انٹرسٹ نہیں ہے تو میں نے اس کو کچھ نہیں سکھانا، نہیں، آپ اسے وہ کام تو لازمی ہی کروائیں نا کہ جو اس میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر اس کو کبھی لائف میں کرنا پڑا تو اس کو بہت مشکل ہوگی۔ سو بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں ہر کام میں، تو ایک تو آپ سے اٹیچ رہیں گے، سارا کچھ آپ سے شیئر کریں گے، ان کے ایکسپیرینس، اور وہی آپ کے بیسٹ فرینڈ ہوں گے، اور آپ ان کے بیسٹ فرینڈ ہوں گے تو آپ کو کسی اور فرینڈ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ میرے ماشاءاللہ سے بچوں کی یہ ہیبٹ ہے کہ وہ گھر میں ہی انوالو ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سے افراد زیادہ ہیں تو وہ کسی نہ کسی فیملی ممبر سے ہی اٹیچ ہیں، یا پھر مما پاپا سے اٹیچ ہیں، تو پھر باہر ان کی کسی سے سچ فرینڈ شپ نہیں ہے۔ ہاں، کلاس فیلو، ٹیم ورک، یہ سارا کچھ ہے ان میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی مطلب وہ ڈپینڈ ہی فرینڈس پہ کرتے ہوں، ہر بات ان سے شیئر کرنی، ان کے مشورے سے کرنی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر جو بھی مشورہ بچوں کو چاہیے ہو تو وہ مطلب اپنی فیملی ممبر سے ہی کرتے ہیں یا اپنے ماں باپ سے ہی کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے چیز، اور بچے کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ وہ پھر ایک تو مطلب گھر کی باتیں باہر نہیں بتاتے، دوسرا آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے وہ کس طرح کے مطلب ایج سے گزر رہے ہیں، کون سی سچویشن ہے، ان کی دماغ کی کیفیت کیا ہے، تو آپ کو اس سے سمجھ آتی ہے اور آپ اس کا پھر کوئی اچھا سا سلوشن بھی نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اسکول سے آتے ہیں، آپ کھانا دے کے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور وہ اپنے کام کرتے رہتے ہیں، پیچھے سے آپ کو نہیں پتہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ آپ کیا کر رہے ہیں، پھر جب آپ
بیٹھتے ہیں ان کے پاس، اچانک آ کے دیکھتے ہیں تو جی انہوں نے یہ کیوں خراب کیا ہوا ہے، وہ کیوں، صرف ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ تو پیرنٹس کا کام صرف ڈانٹنا نہیں ہے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انوالو رکھیں ہر کام میں، تاکہ آپ ان کو جان سکیں کہ ان کے مائنڈ سیٹ میں کیا ہے، کیا چل رہا ہے، وہ آج کل کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، اگر وہ اسکول سے واپس آتے ہیں تو ان سے ساری ایکٹیویٹیز پوچھیں انہوں نے اسکول میں کیا کیا کیا۔ اور دوسری بات کہ جب بچہ کوئی آپ سے بات شیئر کر رہا ہے جو اس سے غلطی ہو گئی یا کچھ ایسا کیا، تو اس کو اس ٹائم پہ بڑے پیار سے سولو کریں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر اس ٹائم یا پھر کبھی پیار سے اس کو اس کا سلوشن بتائیں کہ یہ اس کا حل کیا ہے یا آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس ٹائم میں جب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور آپ غصہ کریں گے، تو پھر بچے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، پھر آئندہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے شیئر ہی نہ کریں، کیونکہ ہمیں تو کوئی اچھا سلوشن یہاں سے ملنا ہی نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو ٹرسٹ ملے تاکہ آپ کے سامنے وہ آسانی سے جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ آسانی سے کر سکیں، اور ان کو بھی مسئلہ نہ ہو، نہ کسی اور کی ان کو ضرورت پڑے کہ جی کوئی اور فرینڈ ہمیں بنانا پڑے گا یا کسی اور سے ہمیں شیئر کرنا پڑے گا سارا کچھ، تو وہ آپ ہی سے شیئر کریں گے اور آپ ہی کو بتائیں گے۔ اور اپنے بچوں کے ساتھ کوشش کریں جتنا زیادہ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں کریں، اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، جہاں کہیں سیر پہ جانا ہے، گھومنے پھرنے جہاں بھی جانا ہے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ تو دوسرا، بچوں کی پڑھائی میں ہیلپ کریں جتنی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو زیادہ نہیں پڑھے لکھے تو جتنا پڑھے لکھے ہیں اتنا، اگر آپ بالکل بھی نہیں پڑھے لکھے تو آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بچے بھی خوش ہوتے ہیں آپ کو اپنے پاس دیکھ کے، اور آپ کو بھی خوشی ہوگی، اور رفتہ رفتہ پھر آپ کی ان کی وہ ایکٹیویٹیز بھی اچھی لگتی ہیں جن پہ اگر ہم ان سے اٹیچ نہ ہوں تو ہم تنگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان سے اٹیچ رہیں گے تو آپ کو ان کی ہر ایکٹیویٹی بہت مزے کی لگے گی۔ اور کچھ گیمز ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ بچوں کے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں بچوں کو کیا گیمز کھیلنی چاہیے، یا آپ کو جو اچھی لگتی ہوں بچوں سے انٹروڈیوس کرائیں، جو آپ نے بچپن میں کبھی کھیلی ہوں وہ بچوں کے ساتھ کھیلیں، تو بچے اس میں زیادہ انٹرسٹ لیں گے اور پھر آپ کو بھی تھوڑا مزہ آئے گا۔ لیکن ایسے مطلب خام خواہ میں بورنگ بن کے پھرنا، یا ہر وقت صرف، اسپیشلی جو مدرز ہوتی ہیں نا، فادر تو پھر بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، ان پہ اتنی شاید گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی جتنی ایک عورت پہ ہوتی ہیں۔ ہاں مطلب ان کی جاب ہوتی ہے، اگر جاب پہ جاتے ہیں واپسی پہ پھر ان کا کام ختم، انہوں نے وہ والا سارا کچھ نہیں کرنا ہوتا جو عورت نے رات کو سونے سے پہلے برتن دھو کے، صبح کے آٹے کا خیال اور سارا کچھ کر کے سونا ہوتا ہے۔ تو عورتوں کو پھر زیادہ فکریں ہوتی ہیں۔ دوسرا مینٹلی عورت تھوڑی سی مطلب وہ ہوتی ہے، اتنا ایک مضبوط دماغ کی نہیں ہوتی ہے کہ جی یہ مینیج کر لے، وہ ٹینشن بہت جلدی لے جاتی ہے، بجائے اس کے کہ تھوڑا سا اس کو طریقے سے مینیج کریں تو اچھے طریقے سے چل سکتا ہے، اور آپ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں اور خود ان کی چیزوں میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا کہ کوشش کریں کہ بچے جب اسکول ہوں تبھی آپ ساری اپنی ایکٹیویٹی ہے جو اتنے مطلب کام ان کے بغیر ہو سکتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں آسانی سے اتنے آپ ان کی غیر موجودگی میں کر لیں، تاکہ وہ اسکول سے آئیں تو آپ بھی فری ہوں اور وہ بھی فری ہوں۔ پھر اگر ٹائم ہے تو مطلب گرمیوں میں زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو آپ بھی سکون کریں، سو جائیں تھوڑی دیر، دوپہر کو گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کو بھی سلا لیں۔ پھر جب بچے اٹھیں تو تاکہ آپ ان کو ٹائم دے سکیں اور وہ آپ کو ٹائم دے سکیں، آپ ان کی ایکٹیویٹی میں ان کے ساتھ ہوں۔ اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی سبزی جو کچھ بھی بنانا ہے بچوں کے پاس لیں، اس سے پھر وہ اس میں انوالو ہوں گے کہ، اور دوسرا آپ بھی سنتے رہیں گے ان کو، ان کے پاس بیٹھ کے وہ کر کیا رہے ہیں اور ان کی کیا ایکٹیویٹی ہے اور آج کل وہ کیا کر رہے ہیں یا پڑھائی کیسے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو ان کی ساری چیزوں کا پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کے بچے اس وقت کس کنڈیشن میں ہیں۔ اور بچے چونکہ آپ کی دنیا ہوتے ہیں، آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، سو بچوں کو کسی طور بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے سارے کام ادھر ادھر کے اگنور کر سکتے ہیں، لیکن بچے سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں، سو ان کو کسی طور بھی اگنور نہ کریں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ٹائم انہیں دیں اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں، تو پھر آپ کا بھی وقت بہت اچھا گزرے گا اور ان کا بھی وقت بہت اچھا گزرے گا۔ تو یہ جی ہم آئے ہوئے ہیں بھینس کا دودھ لینے، کیونکہ شام ہو چکی ہے، تو شام کے ٹائم بھی دودھ
لینا ہوتا ہے، اور صبح بھی ہماری بھینس دودھ دیتی ہے، تو پھر دونوں ٹائم، اور اسی سے ہمارا گھر کا سارا دودھ شدھ ہم پورا کر لیتے ہیں، ہمیں پھر باہر سے نہیں لینا پڑتا، اور شکر الحمدللہ خالص ہوتا ہے، گھر کا ہوتا ہے، تو پھر اور آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ آپ کو بھی اپنے گھر میں حفظ و امان میں رکھے۔ تو جی ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں۔ تھینک یو آپ سب کا، اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو آپ کے بچوں کے ساتھ خوش